پہلی آیت سے شروع کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. پہلے ایک اجمالی اس کا جو یہ ان میں یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے آپ مت جاؤ. واتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو ان اللہ سمیع علیم اللہ سمیع علیم ہے. یہ میں نے اجمالی مطلب اب ہم دیکھیں گے ایک ایک الفاظ پھر ہم دیکھیں گے میننگ. ٹھیک ہے پہلے یا ایھا جو یا ایھا ہے آپ دیکھو گے ایو اور اس کا مؤنث یا ایھا جب آئے گا اس کے بعد ہمیشہ مذکر آئے گا مطلب بات مذکر کے بارے میں ہو رہی ہے مذکر کے بارے میں. اور جب آپ کو مؤنث کے بارے میں بات کرنی ہے یا ایتو تو ایو ایتو فار ایگزامپل یا ایھا الکافرون یا ایھا العزیز یا ایھا الناس یہ تینوں الفاظ مذکر ہیں. اگر مؤنث ہوگا تو یا ایھا نہیں کہہ سکتے یا ایتو ہے. فار ایگزامپل یا ایتھا النفس یا ایتھا النفس. ٹھیک ہے تو یہاں کیا آیا مؤنث. اس کے بعد لا تقدمو یہ ہم مفردات کے بارے میں کہہ رہے ہیں. لا تقدمو یہ قدم یقدم تقدیم باب تفعیل سے ہے جس کا مطلب ہے آگے کرنا آگے بھیجنا. جیسے ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر تو یہاں پہ بھی آگے جو آپ نے بھیجا تو یہاں میرا مطلب ہے قدم استعمال قرآن نے استعمال کیا ہے. میں نے کیوں یہاں پہ قدم قرآن سے لیا ہے میرے حساب سے 90% قرآن کے الفاظ قرآن ہی خود ہی واضح کرتا ہے. 90% 5-7% تک اگر قرآن سے نہیں ملا تو پھر حدیثوں سے وہ معنی نکلے گا. اس کے بعد 2-3% اگر پھر بھی الفاظ ہے یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اس میں 2-3% اگر پھر بھی نہ آپ کو قرآن میننگ دے رہا ہے نہ حدیث میں ہے تو پھر آپ کو شاعری پڑھنی پڑے گی اس زمانے کی. اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں لگتا کہ ڈکشنری کی. یہاں بیسٹ قرآن خود ہی آپ کوئی بھی الفاظ لے لو اس میں ہوگا. اس لیے میں جو یہاں پہ الفاظ استعمال ہوا ہے باب تعفیل میں جیسے یہی ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر تو آگے یہاں پہ اسی دیا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین آیا پھر سے قدموا بین یدی نجواکم صدقہ تو یہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے. اب ہے لا تقدموا آپ امر ہے یا آپ آگے مت بڑھو آگے مت بھیجو آگے مت بڑھو بین یدی اللہ ورسولہ مگر یہاں پہ نہیں کہا کیا کس میں آگے اللہ اور اس کے رسول کے آگے آپ مت بڑھو کس چیز میں وہ بتایا نہیں گیا. تو لہٰذا یہاں پہ ہے محذوف کیا ہے لا تقدموا بقول ولا فعل آپ باتوں میں قول اور عمل میں اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا ہے اس سے آگے مت بڑھو جو کہا ہے وہی. تو اس لیے ہم نے خود ہی یہاں پہ ابھی فی الحال لگایا پھر تفسیر میں دیکھیں گے یہ میں نے کہاں سے لایا. فی الحال معنی کے حساب سے ہم کر رہے ہیں یہاں پہ لا تقدم یا کچھ اور لگا سکتے جیسے کہ لا تقدموا بقول ولا فعل یا ولا عمل سیم. پھر کیا ہے دوسری بین یدی اللہ ورسولہ بین یدی ہو گیا دو ہاتھوں کے درمیان. جب کچھ چیز دو ہاتھوں کے درمیان ہوگا اس کا مطلب یہ سامنے ہے. تو لفظی میننگ ہم جو لیتے ہیں دو ہاتھوں کے درمیان جب بھی کسی شخص کو کچھ دو ہاتھوں کے درمیان ہوگا اس کا مطلب سامنے ہے. لہٰذا ہم پھر کیا معنی لیتے ہیں سامنے. اور ایک چیز یہاں پہ ہے بین یدی میں یا پہ جزم ہے. ٹھیک ہے یا پہ جزم ہے جیسے بین یدیہ اس کے ہاتھوں کے درمیان بین یدی زید کے آگے. اب ہم ہاتھوں کے درمیان نہیں کہیں گے ہم کیا کہیں گے زید کے سامنے زید کے آگے بین یدی زید. قرآن میں ہے بین یدی رحمتہ بین یدی عذاب شدید. ٹھیک ہے اگر ہم پھر جیسے کہیں پہ التقاء ساکنین ہوگا تب کسرہ پڑے گی جیسے بین یدی الولد یہاں پہ التقاء ساکنین ہوا تو کیا ہو گیا بین یدی
वलद, बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, ठीक है। तो ये यहाँ पे इल्तिक़ा साकिन हुआ है। बैन यदैल्लाहि व रसूलिही जो है इसका मतलब हो गया, अब हम कहेंगे बिगैर इज़्निहिमा, इन दोनों की इजाज़त के, हम कहते हैं ना अल्लाह और उसके रसूल के आगे आप मत जाओ, तो यानी कि उनकी इजाज़त होनी चाहिए। तो हम मीनिंग ये भी ले सकते आई बिगैर इज़्निहिमा, इन दोनों की इजाज़त के बगैर। तो इसलिए फिर मानी फिर अलग अलग होता है, बेसिक पता होना चाहिए। फिर क्या है, वत्तकुल्लाह, हाँ वत्तकुल्लाह, जो इत्तक़ा है ये वक़ा यकी से है और इसी से है बाबी इफ्तिआल, इल्तक़ा, फिर हो गया इत्तक़ा, यत्तक़ी इत्तिक़ाउन, इत्तक़ा यत्तक़ी हो गया। इसके बहुत सारे मीनिंग वो हम आगे देखेंगे, मगर यहाँ पे हम लिखेंगे परहेज करना। फिलहाल हम देखेंगे इत्तक़ा यत्तक़ी परहेज। असल में इत्तक़ा हो गया कोई चीज़ है, इसको अगर कोई चीज़ अटैक कर रहा है उससे महफूज रखना, फिर आप परहेज कुछ भी कर सकते हो, इसमें लिख सकते हो। तो इत्तक़ा यत्तक़ी, जैसे कुरान ने इस्तेमाल किया है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह का तकवा रखता है अल्लाह उसके लिए रास्ता बनाता है बचने को, ठीक है। अब आगे हम तफसीर पे। ये आप लोग बोर मत हो जाते हो इस अल्फाजों से? नहीं, अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक हैं इस वजह से, इसी में तो मजा है। ठीक है। अब है तफसीर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो पहला जो टुकड़ा हमने इसमें अलग अलग हिस्से किए हैं। पहले या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान, ए वो जिन्होंने ईमान लाया। यहाँ पे जो निदा है किसी को बुलाना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बहुत जगह इस्तेमाल किया बुलाना, अलग अलग। तो कुरान में जो निदा है ये बहुत तरीके से निदा है, नास ये सब, मगर यहाँ पे हम किसकी बात करें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो कुरान ये जो कुरान यहाँ पे सूरा है ये किससे स्टार्ट हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से। आप देखोगे कुछ सूरा अल्हम्दु से स्टार्ट हुआ है, जैसे सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या सूरतुल काफ, सूरतुल काफ में क्या है अल्हम्दु, तो अल्हम्दु 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 आएगा बहुत जगह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आप देखोगे बहुत सारे सूरा, हर एक सूरा समझो किसी खास चीज़, किसी खास अल्फाज से स्टार्ट हुआ है। लिहाजा जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने कुरान को 114 सूरों को तकसीम किया है। जरा देखेंगे किस किस हेडिंग से, किस किस से शुरू होता है, तो सारे कुरान को 10 हिस्सों में तकसीम किया गया। किसके 10, जैसे अल्हम्दु, 5 सूरा अल्हम्दु से स्टार्ट होते हैं, किससे 5, फातिहा, अनआम, कहफ, सबा, फातिर, ठीक है। और अगर निदा है, किसी को बुलाना है, तो इससे 10 सूरे शुरू हुए, यानी कि 10 सूरे की जो शुरू किससे हैं, निदा से हैं। तो निदा जैसे 10 सूरे, उसमें से 5 निदा बुलाया गया है सूरह में, किसमें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, 5 सूरों में, यानी कि निदा किसकी तरह है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जैसे सूरतुल अहज़ाब, तलाक, तहरीम, मुज़्ज़मिल, मुद्दसिर। यह 3 सूरह जो है ये मुमिन की तरह है, 3 सूरह जो शुरू हुए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जैसे आप देखोगे यही सूरह हुजरात, सूरह माइदा देखोगे, सूरह मुम्तहिना, तो ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू से हुआ है। उसके बाद सूरह नास, लोगों, या अय्युहन्नास निदा से हुआ है, या अय्युहन्नास 2 कौन कौन से, सूरह हज, सूरह निसा, हो गए ना 10। यानी मैंने कहा 10 सूरह जो हैं वो निदा से शुरू हुए हैं, उसमें से 5 रसूलुल्लाह के लिए हैं, और 3 या अय्युहल्लज़ीना आमनू के लिए, और आम लोगों के लिए या अय्युहन्नास। तो टोटल 10, यानी कि 10 सूरह निदा से शुरू हो गई। इसी तरह और भी है अलग अलग, तो वो यहाँ हमारा चैप्टर नहीं है, ये बहुत बड़ा है, खुद एक चैप्टर है जिसमें 1-2 घंटे लगेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आएगा सूर में। उसमें यह है कि पूरे कुरान 114 को तकसीम किया गया है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू जो है कितने सूरह में है, 5 सूरह में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू 2 सूरह में, निदा मगर 10 में है, ये 10 में है, ठीक है।
اب میں نے یہ بھی کہا تھا یا الذین آمنوا کے بعد ہمیشہ آئے گا اللہ سبحانہ وتعالی مومنوں کو کہتے ہیں یہ کرو اور یہ مت کرو، یا یہ کرو یا یہ مت کرو. یہ تقریباً قرآن میں 89 ٹائمز آیا ہے تقریباً. ٹھیک ہے، اس کی یہ تھا یا الذین آمنوا. پھر ہے لا تقدموا، تو آپ آگے مت بڑھو، آگے مت چلو، کس میں؟ بقول ولا عمل ولا فعل. تو یہ کہاں سے لایا؟ اگر آپ دیکھو گے وقال سفیان ثوری، سفیان ثوری کہتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، پھر انہوں نے یہی کہا ہے بقول ولا فعل. تو کس میں؟ اور الگ الگ ابن عباس دوسری بات کہتے ہیں، مگر مقصد یہ ہے کہ دین میں جو احکام ہیں ان کے آگے مت بڑھو، جو ہیں وہی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا اس طرح یا الذین آمنوا. اس کا جو شان نزول بھی ہے، یہ اس کی کیا وجہ کہ یہ آیات نازل ہوئی تھی. ہر ایک کا شان نزول نہیں ہے، مگر یہاں پہ اس کا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4367. دیکھو میں اوپر سے اس کا میننگ بتاؤں گا، باقی حدیث ہیں اس میں. ایک سمجھو ایک ٹرائب قبیلہ ہوتا ہے بنو تمیم. 9 ہجری میں بنو تمیم کے لوگ کچھ ایک گروپ آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس میں دو ایک بڑے شخص جو ہوتے ہیں قعقاع اور دوسرا ہوتا ہے اقرع. ٹھیک ہے، یہ دو شخص ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ایک میٹنگ ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب ان کو کچھ سکھایا گیا کیا کرنا ہے، اسلام قبول کیا انہوں نے. اب ان کو چاہیے ایک ہیڈ، ایک سردار، کیونکہ ان کو واپس جانا ہے نا اپنے ایریا میں. تو وہاں کوئی امام کوئی کچھ ہونا چاہیے بڑا. تو لہٰذا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم قعقاع کو اس کا ہیڈ سردار بنا لو اور یہ دیکھے گا پھر ان کے امور جو بھی مسئلہ ہے یہ دیکھا گا. تو یہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں اقرع کو کہیں گے. تو ان دونوں میں آپس میں تھوڑا بحث ہو گئی کہ باتیں بڑھ گئی اس میں کہ آپ جان بوجھ کر یہ کہہ رہے ہو کہ کیونکہ میں نے اس کو چوز کیا. انہوں نے کہا نہیں میں نے ایسے نہیں کیا. تو دونوں میں تھوڑا ایسا ہوا جس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی اور ان کو ایک ڈانٹ تھی کہ ایسا مت کرو. اب جن کو پسند نہیں ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ، تو وہ اس کا میننگ اور دوسرے طریقے سے لیں گے. دیکھیں ان کو ڈانٹ پڑی، اللہ کرے یہ ہر ایک مسلمان کو ایسی ڈانٹ پڑے. کیوں؟ کیونکہ ڈانٹ میں پہلے کیا بول رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، مطلب اللہ آپ کو کہے گا اے مومن، پھر ڈانٹے گا. تو ڈانٹے گا اتنا وزن، مومن تو کہا انہوں نے، آپ سمجھ گئے، مومن کہا. میں نے اس لیے کہا اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایسی ڈانٹ پڑے مگر مومن کہہ کے. اللہ ہمیں مومن کہے پھر ڈانٹ. تو اس لیے یہ بولی آپ کیا سوچتے ہو ڈانٹ پڑی وہ کیا تھا، جو بولنا ہے مگر مومن ہے، مومن کہا انہوں نے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہ ان کی وہ پھر چپ بیٹھے اس پر. یا اور ایک اس پہ اسی گروپ میں اور ایک شخص تھا ثابت، ایک صحابی ثابت بن قیس. ثابت بن قیس جو ہے اس کا گلا بڑا تھا جس کو ہم کہتے ہیں، مطلب جب وہ بات کرتا تھا زور سے آواز اونچی کرتا تھا. تو جب یہ نازل ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یا دوسری آیت، تو وہ اٹھا اور گھر گیا. کچھ دن وہ غائب تھا، گھر میں ہی بیٹھا تھا اور رو رہا تھا. تو رسول اللہ نے ایک دن نوٹس کیا کہ یہ کیوں نہیں آ رہے، کیا ہوا ہے. تو اس نے ایک اور صحابی کو بھیجا ہے ذرا اس کی خبر لے لو وہ کیوں نہیں آ رہے. تو وہ گھر میں پریشان تھا، رو رہا تھا. کہا کہ میں تو تباہ اور برباد ہو گیا. اس کے بعد رسول اللہ نے اور ایک شخص بھیجا، اس کو ایک صحابی بھیجا. یہ جو ہے یہ صحیح بخاری 4846 پہ ہے. تو انہوں نے کہا میں تو برباد ہو گیا یہ سب، اور کیونکہ میری آواز جو ہمیشہ میں اونچے بات، تو لہٰذا وہ رسول اللہ کے سامنے وہ واپس گیا. اس نے کہا ایسی بات ہے. تو انہوں نے اسے کہا ایسی وہ میں اس کے اعمال جو ہیں وہ کہتے ہیں میرے تباہ ہو گئے، میں جہنمیوں میں سے بن گئے یہ سب. تو اللہ کے رسول نے اس شخص کو واپس بھیجا کس کے پاس؟ ثابت بن قیس کے پاس. کہا اذهب الیہ، جاؤ اس کے پاس. فقل لہ انک لست من اہل النار، اس کو کہو آپ اہل النار میں جہنمیوں میں سے نہیں ہو، ولکنک من اہل الجنہ. اس نے اس کو جنت کی بشارت دی، یعنی کہ آپ جنتی ہو، آپ جنتی ہو. بعد میں یہ ایک جنگ میں شہید ہوتے ہیں. تو یہ پھر مطلب یہ ہے کہ آواز کسی کی اگر نیچرلی اونچی ہے اس کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے. اسے ہی پتہ چلا. تو کیا ہے مطلب پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کیا مطلب ہے اس کا؟
اس کا مطلب یہ ہے جو ہم دوسرے آیتوں سے بھی پتہ چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول یعنی کہ برابر کہا گیا ہے، برابر، یعنی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، یدی اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول ایکول، اللہ نہیں کہا گیا، رسول نہیں کہا، برابر لائے گئے، یعنی اللہ اور رسول نے اگر کوئی بات کہی ہے اس کو مانو، کچھ کہا یہ نہیں کرنا ہے اس کو نہیں کرنا ہے، بس دونوں کے ایکول مطلب ہے، اللہ کے کلام کے بھی وہی مطلب ہے، وہی وزن ہے جو محمد محمد کے، کیوں یہ وحی ہے اللہ سے ہی ہے، دونوں محمد کبھی اپنی بات نہیں کرتے۔ دوسرے لفظ میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر قرآن نے کچھ چیز حرام کیا ہے اور حدیث میں کچھ چیز حرام ہے وہ ایکول ہے، آپ نہیں کہو کہ قرآن نے کہا حرام ہے تو وہ زیادہ حرام ہے اور حدیث میں اگر حرام ہے تو وہ کم حرام ہے، نہیں، یہ برابر ہے، دونوں برابر ہیں کیونکہ وحی اللہ سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی جو دوسرے آیتیں جو اس کی شرح کرے گی جیسے کہ